ہاں جی فرینڈس، میرے دوست نے جناب اسپیشل فرمائش کی کہ آپ دوسروں کو تو کھیلتے دکھاتے ہیں، خود نہیں کھیلتے نظر آتے، تو میں نے کہا جی آج پراپر کٹ کر کے جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں جب آپ کی ایج 35 پلس ہو جائے نا، تو آپ نے کبھی بھی آل آف اے سڈن کہیں نہیں کھیلنا شروع کر دینا۔ اس سلسلے میں اس طرح سے ہوا کہ کچھ 4-5 سال پہلے میں نے اور ایک دوست نے جم جوائن کیا، تو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بھی جوش جذبات میں آ کے جم جوائن کر لیا۔ میں ان کو سمجھاتا رہا کہ آپ سلو ایکسرسائزز سے سٹارٹ کریں، 15 ایک دن جسم وارم اپ کریں، اس کے بعد پھر آگے سلو پروسیس کریں، لیکن انہوں نے ٹریڈ مل پہ دوڑنا شروع کر دیا اور اس کے علاوہ ٹف ایکسرسائزز کرنی شروع کر دیں۔ کچھ 4-5 دن کے بعد وہ آنا ختم کر کے چھوڑ گئے وہ۔ پھر جب میں نے ان سے پتہ کیا تو وہ کہتے جی ایک دن میں گیا ہوں تو مجھے جو ہے نا انجائنا پین یعنی ہارٹ پین شروع ہو گیا، تو پھر مجھے رات کو جانا پڑا ہے، کچھ غالباً ہلکے پھلکے شوگر کے بھی وہ پیشنٹ تھے۔ تو جب بھی آپ وقفے کے بعد سپورٹس شروع کریں، مطلب سے آپ سپورٹس کرتے ہیں 10-15 دن کا گیپ آ گیا، اب پھر وہ آپ نے سلو وارم اپ سے دوبارہ شروع کرنا ہے۔ یہ والی غلطی آپ نے نہیں دہرانی کہ آپ گئے ہیں اور جوانی کے جذبات میں جا کے فوری طور پہ آپ شروع ہو گئے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کا جسم انڈر فٹیک آتا ہے اور بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ ایسا جسم کو کلائمیٹائز کرتے جائیں، جو جسم کلائمیٹائز ہوگا، جسم خود آپ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ نہ مجھے مزید ایکسرسائز دو۔ لیکن شروع میں اس کو آپ نے سلو ٹیون اپ کرنا ہے، 3 سے 5 منٹ کی ہلکی سی واک، جوگنگ، پھر 7 ایک دن آپ اس 5 منٹ کو برقرار رکھیں، پھر 3 منٹ اور بڑھا دیں۔ اس طرح کرتے کرتے پھر آپ نے ٹف ایکسرسائز پہ آنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بیڈ سے اٹھے ہیں، اے سی میں سے نکلے ہیں اور یہاں پہ آگے جناب آپ نے وارم اپ آلریڈی فٹ بندوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنی شروع کر دینی ہے۔ ایسا بالکل آپ نے نہیں کرنا۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ اچھا، بڑھتی ایج کے ساتھ سپورٹس کی ایک اور طرح سے بھی ویلیو ہے۔ آج کل ویسے بھی ناقص خوراک کی وجہ سے صحت تو لوگوں کی اچھی ہے نہیں، اس کے اوپر بدستور کے جلدی بڑھاپا آ جائے، مطلب بڑھاپے سے مراد یہ ہے بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہو جائیں، تو یہ لیٹ ایج میں آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے دونوں کے لیے آزمائش ہے۔ مطلب اتنی مصروف لائف ہے، مختلف طرح کے ایفرٹس لائف کے لیے کرنی پڑتی ہیں، اب اس میں بچوں کے لیے آپ کی کیئر بہت مشکل کام ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے سلسلہ چل رہا تھا، مطلب بچے بھی پیرنٹس بھی کافی فراغت ہوتی تھی، لوگوں کے ریسورسز جیسے بھی تھے، زندگی میں زیادہ لگژریز نہیں تھیں، لوگ زیادہ لگژریز کے پیچھے کریزی نہیں تھے، تو ٹائم فالتو تھا، لوگوں کے لیے یہ چیز مسئلہ نہیں بنتی تھی۔ لیکن آج کی مصروف لائف میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ تو میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کو کہتے سنا کہ اپنے آپ کو فٹ رکھیں اپنے لیے اور بچوں کے لیے، مطلب تاکہ لیٹ ایج میں جا کے بچے اپنی لائف کی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے اٹھاتے رہیں اور آپ بھی سوسائٹی کا ایک ایکٹیو پارٹ بن کے رہیں اور مزید سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے رہیں۔ مطلب وہ والی لائف کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ بیماریوں کا گڑھ بنے ہوئے ہیں، ہر وقت آپ ریسٹ کر رہے ہیں، تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بلکہ الٹا آزمائش ہے، پرابلم ہے۔ ہاں، اچھی صحت مند زندگی ہو تاکہ آپ بعد میں مطلب بہت ساری چیزیں جو بندے کی زندگی میں رہ جاتی ہیں، بندہ کہتا ہے چلو میں فراغت میں جا کے ان کو کمپلیٹ کروں گا، ان کے لیے تاکہ آپ کے پاس صحت کے ساتھ ساتھ فراغت بھی میسر ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے، شکریہ۔